شیخ ابو عبداللہ مشہور شیخ المشائخ اندلس کے اکابر اولیاء اللہ میں ہیں. ہزاروں خانقاہیں ان کے دم سے آباد ہیں، ہزاروں مدارس ان کے فیوز سے جاری، ہزاروں شاگرد، ہزاروں مریدین. آپ کے مریدین کی تعداد 12,000 تک بتائی جاتی ہے. ایک دفعہ با ارادہ سفر تشریف لے گئے. غور سے سنیں، ہزاروں مشائخ علماء ہم رکاب ہیں، جن میں حضرت جنید بغدادی اور حضرت شبلی بھی ہیں. کون ہیں ان کے شاگرد؟ جنید بغدادی اور شبلی. اور جنید بغدادی شبلی کون لوگوں میں ہیں اس کا تو موقع اس وقت ہے نہیں، لیکن ایک مرید، ایک آدمی آیا، 10 سال ساتھ میں رہا اور 10 سال کے بعد کہنے لگا میں جانا چاہتا ہوں. کہا اچھا جاؤ. کیوں جا رہے ہو؟ کہا یہاں میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھا، میں نے کوئی 10 سال میں کوئی کرامت نہیں دیکھا. جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے کہا کہ 10 سال کے عرصے میں چھوٹا بڑا کوئی بھی عمل تم نے سنت کے خلاف دیکھا؟ اس نے کہا نہیں. بولے اس سے بڑی جنید کی کیا کرامت ہوگی 10 سال میں سنت کے خلاف کوئی عمل نہ کیا ہو. یہ جنید ان کے شاگردوں میں، ان کے مریدوں میں ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں آپ ساتھ میں ہیں. حضرت شبلی کا بیان ہے کہ ہمارا قافلہ نہایت ہی خیرات و برکات کے ساتھ چل رہا تھا کہ عیسائیوں کی ایک بستی پر گزر ہوا. نماز کے وقت تنگ ہو رہا تھا، بستی میں پانی نہ ملا. بستی سے باہر ایک کنویں میں پر چند لڑکیاں پانی بھر رہی تھیں. حضرت شیخ کی نگاہ ایک لڑکی پر پڑی. حضرت شیخ کی نگاہ سے پڑتے ہی چہرہ متغیر ہونے لگا. حضرت شبلی فرماتے ہیں شیخ اس کی گفتگو کے بعد سر جھکا کر بیٹھ گئے. 3 دن کامل گزر گئے، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ کسی سے بات کرتے ہیں. حضرت شبلی کہتے ہیں سب خدام پریشان حال تھے. تیسرے دن میں نے جرأت کر کے عرض کیا کہ شیخ آپ کے ہزاروں مرید آپ کی اس حالت کی وجہ سے پریشان ہیں. شیخ نے ان لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا میرے عزیزوں میں اپنی حالت تم سے کب تک چھپاؤں؟ پرسوں میں نے جس لڑکی کو دیکھا ہے اس کی محبت مجھ پر اتنی غالب ہو چکی ہے کہ تمام اعضاء و جوارح پر اس کا تسلط ہے. اب کسی طرح ممکن نہیں کہ اس زمین کو میں چھوڑ دوں. حضرت شبلی نے فرمایا ہے میرے سردار، آپ اہل عراق کے پیر و مرشد، علم و فضل، زہد و عبادت میں شہرۂ آفاق ہیں. آپ کے مریدین کی تعداد 12,000 سے متجاوز ہو چکی ہے. بطفیل قرآن عزیز ہمیں اور ان سب کو رسوا نہ کیجیے. شیخ نے فرمایا میرے عزیز، میرا تمہارا نصیب تقدیر خداوندی ہو چکی ہے. مجھ سے ولایت کے لباس سلب کر دیا گیا اور ہدایت کی علامات اٹھا لی گئی. یہ کہہ کر رونا شروع کیا اور کہا اے میری قوم، قضا و قدر نافذ ہو چکی ہے، اب کام میرے بس کا نہیں ہے. حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ اس عجیب واقعے پر بڑا سخت تعجب ہوا اور حسرت سے رونا شروع کیا. شیخ بھی ہمارے ساتھ رو رہے تھے، یہاں تک کہ زمین آنسوؤں سے امڑ آنے والے سیلاب سے تر ہو گئی. اس کے بعد ہم مجبور ہو کر اپنے وطن بغداد کی طرف لوٹے. جب ہم نے واپس آ کر یہ واقعہ سنا ہے تو شیخ کے مریدین میں کوہرام مچ گیا. چند آدمی تو اسی وقت غم و حسرت میں عالم آخرت کو سدھار گئے اور باقی لوگ گڑ گڑا کر خدائے بے نیاز کی بارگاہ میں دعائیں کرنے لگے. اے مقلب القلوب، اے مقلب القلوب، شیخ کو ہدایت کر اور پھر اپنے مرتبے پہ لوٹا دے. اس کے بعد تمام خانقاہیں بند ہو گئیں اور ہم 1 سال تک اسی حسرت و افسوس میں شیخ کے فراق میں لوٹتے رہے. 1 سال کے بعد جب مریدوں نے ارادہ کیا کہ چل کر شیخ کی خبر لیں کہ کس حال میں ہے، تو ہماری ایک جماعت نے سفر کیا. اس گاؤں میں پہنچ کر لوگوں نے شیخ کا حال دریافت کیا تو گاؤں والوں نے بتایا کہ وہ جنگل میں سور چرا رہا ہے. ہم نے کہا خدا کی پناہ، یہ کیا ہوا؟ گاؤں والوں نے بتایا کہ اس نے سردار کی لڑکی سے منگنی کی تھی. اس کے باپ نے شرط منظور کر لیا اور وہ جنگل میں سور چرانے کی خدمت پر مامور ہے. ہم نے سن کر ششدر رہ گئے اور غم سے کلیجے پھٹنے لگے. آنکھوں سے بے ساختہ آنسوؤں کا طوفان بڑھنے لگا. بمشکل دل تھام کر اس جنگل میں پہنچے جس میں وہ سور چرا رہے تھے. دیکھا تو سر پر نصارہ کی ٹوپی اور کمر میں زنار بندھا ہوا ہے.
اور اس عصا پر ٹیک لگائے ہوئے خنزیروں کے سامنے کھڑے جس سے واعظ و خطبے کے وقت سہارا لیا کرتے تھے، جس نے ہمارے زخموں پر نمک پاشی کا کام کیا۔ شیخ نے ہمیں اپنی طرف آتے دیکھ کر سر جھکا لیا۔ ہم نے قریب پہنچ کر السلام علیکم کہا۔ شیخ نے کسی قدر دبی آواز سے وعلیکم السلام کہا۔ حضرت شبلی نے عرض کیا کہ شیخ، اس علم فضل اور حدیث و تفسیر کے ہوتے ہوئے آج تمہارا کیا حال ہے؟ شیخ نے فرمایا، میرے بھائیو، میں اپنے اختیار میں نہیں، میرے مولا نے مجھے جیسا چاہا ویسا کر دیا، اور اس قدر مقرب بنانے کے بعد جب چاہا کہ مجھے اپنے دروازے سے دور پھینک دے تو پھر اس کی قضا کو کون ٹالنے والا ہے؟ اے عزیزو، خدا بے نیاز کے قہر و غضب سے ڈرو، اپنے علم و فضل میں مغرور نہ ہو۔ اس کے بعد آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہا کہ اے میرے مولا، میرا گمان تو تیرے بارے میں ایسا نہ تھا کہ تم مجھ کو ذلیل و خوار کر کے اپنے دروازے سے نکال دے گا۔ یہ کہہ کر خدا سے استغاثہ کرنا اور رونا شروع کر دیا اور فرمایا، شبلی، اپنے غیر کو دیکھ کر عبرت حاصل کر۔ شبلی نے روتے ہوئے عرض کیا، ہمارے پروردگار، ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں اور تجھ سے استغاثہ کرتے ہیں، اور ہر کام میں ہم کو تیرا ہی بھروسہ ہے۔ ہم سے مصیبت دور کر دے کہ تیرے سوا کوئی رفع کرنے والا نہیں۔ خنزیر ان کا رونا اور ان کی دردناک آواز سنتے ہی ان کے پاس جمع ہو گئے، اور انہوں نے بھی رونا اور چلانا شروع کر دیا۔ ادھر شیخ نے بھی زار زار رو رہے تھے۔ حضرت شبلی نے عرض کیا، شیخ، آپ حافظ قرآن تھے اور قرآن کو ساتوں قراتوں سے پڑھا کرتے تھے، اب بھی اس کی آیت یاد ہے؟ شیخ نے کہا، ہے عزیزو، مجھے قرآن میں 2 آیت کے سوا کچھ یاد نہیں رہا۔ ایک تو یہ ہے، جس کو اللہ ذلیل کرتا ہے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور دوسری یہ ہے، جس نے ایمان کے بدلے میں کفر اختیار کیا، تحقیق وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ حضرت شبلی نے عرض کیا، شیخ، آپ کو 30,000 حدیثیں میں اسناد کے برزبان یاد تھی، اب ان میں سے بھی کوئی یاد ہے؟ شیخ نے کہا، صرف ایک حدیث یاد ہے، جو شخص اپنا دین بدل ڈالے اس کو قتل کر ڈالو۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حالت دیکھ کر شیخ کو وہیں چھوڑ کر بغداد کا قصد کیا۔ ابھی 3 منزل طے کرنے پائے تھے کہ تیسرے روز اچانک شیخ کو اپنے آگے دیکھا، ایک نہر سے غسل کر کے نکل رہے تھے اور بآواز بلند شہادتیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھتے جاتے۔ اس وقت ہماری مسرت کا اندازہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کو اس سے پہلے ہماری مصیبت کا اندازہ ہو۔ بعد میں شیخ سے ہم نے پوچھا کہ آپ کا اس ابتلا کا کوئی سبب تھا؟ تو شیخ نے فرمایا، ہاں، جب ہم گاؤں میں اترے اور بت خانوں اور گرجا گھروں پر ہمارا گزر ہوا تو آتش پرستوں اور صلیب پرستوں کو غیر اللہ کی عبادت مشغول دیکھ کر میرے دل میں تکبر اور بڑائی پیدا ہوئی کہ ہم مومن موعد ہیں اور یہ کمبخت کیسے جاہل و احمق ہیں کہ بے حس و بے شعور چیزوں کی پرستش کرتے ہیں۔ مجھے اسی وقت غیبی آواز دی گئی کہ ایمان و توحید کچھ تمہارا ذاتی کمال نہیں، کہ سب کچھ ہماری توفیق سے ہے کہ تم اپنے ایمان کو اپنے اختیار میں سمجھتے ہو، اور اگر چاہو تو ہم تمہیں ابھی بتلا دیں۔ مجھے اسی وقت احساس ہوا کہ گویا ایک پرندہ میرے قلب سے نکل کر اڑ گیا جو در حقیقت ایمان تھا۔ اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں، کسی کو حقیقت نہ سمجھو، یا مت سمجھو وہ ہلکا ہے، وہ گناہ کرتا ہے، ترغیب تو دو، حقارت نہ آنے پائے۔ آج دینداروں میں، ہم سے لوگوں میں یہی مرض ہے۔ ہاں، اور خصوصاً مشائخ، ہم اپنے بارے میں کہتے ہیں جنہیں اجازت مل گئی، کیوں ملی اللہ ہی جانتا ہے۔ جب بہتوں کے ایسے احوال سنتے ہیں مریدوں کے کہ اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، اور معاشرے کا بیان کر کر کے جو روز یہ بات کہی جاتی ہے، کیا ہو گیا لوگوں کو کہ ایک بیوی نہیں نپتی، کیا ہو گیا لوگوں کو کہ ماں باپ سے نہیں نپتی، ایک گھر سنبھالا نہیں جا رہا ہے۔ اللہ کی قسم، یہ بات
اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اگر کسی کو حقیر سمجھ کر کے کہی جائے گی تو کل سب کچھ وہ کرنا پڑے گا جو لوگ کرتے رہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. ہم باتیں تو